منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا. آگے بیٹھے ہیں دوست وہ بہت اچھا سن رہے ہیں. جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ داد نہیں دیں گے. تو تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو. جو صوفے پہ بیٹھے ہیں اگلی صفوں میں وہ بھی تھوڑا شرکت کریں. ادھر جو لوگ کھڑے ہیں تھوڑی دیر, میں نے کہا نا میں بہت لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں اور صبح یہاں سے پھر بھاگوں گا تو کل شام 5 مطلب آج کی شام 5 بجے مجھے کیرل میں رہنا ہے. تو بہت لمبا سفر ہے. آپ دعا دے کے بھیجیں گے تو شاید مجھے لگے گا کہ میرا آنا جو ہے وہ سفل رہا. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا, اصل منصف سے معاملہ ہوگا. منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا, اصل منصف سے معاملہ ہوگا. ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے, ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے. اس عدالت میں فیصلہ, اس عدالت میں فیصلہ ہوگا. منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا, اصل منصف سے معاملہ ہوگا. ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے, اس عدالت میں فیصلہ ہوگا, اس عدالت میں فیصلہ ہوگا. بہت شکریہ, بہت محبتیں. یہاں بہت دن بعد امن سے ملاقات ہوئی. پیارے چھوٹے ساتھی, یہ ہمارے بسوا میں سیتا پور میں ایک آدھ بار مشاعرے میں ملاقات ہوئی. نیّر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, تمام پرانے لوگ. میں عارف کا اس بات کے لیے خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ آج جو زمین سے جڑے ہوئے مشاعرے جہاں سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں پہنچے, ہمارے پہنچنے میں آپ جیسے بنیادی لوگوں کا ہاتھ ہے, آپ کی دعائیں شامل ہیں, تب جا کر کے آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی دعا کے بھروسے بول رہے ہیں, آپ کی آواز بن کر کے بول رہے ہیں. یہ آپ کی دعاؤں کے وجہ سے ہوا. میں کوشش کرتا ہوں آپ سے جوڑنے کی. میں خاک بسر نامی و مشہور بھی نہ تھا, میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا. شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا. میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا. شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا. جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف, بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا. اس نے کسی مقام پہ بجھنے نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس نے بجھنے نہیں دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا. شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا. جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف, بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا. اس نے کسی مقام پہ بجھنے نہیں
دیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء میرے مخالفین بھی سمجھیں یہ فلسفہ وتعز من تشاء میرے مخالفین بھی سمجھیں یہ فلسفہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء کہ باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی باغی مزاج تھا تو سیاست خلاف تھی حاکم خلاف تھے تو حکومت خلاف تھی کشتی بھور میں تھی میری قسمت خلاف تھی اور اس پہ ناخداؤں کی نیت خلاف تھی لیکن میں چیخ چیخ کے سچ بولتا رہا وتعز من تشاء وتذل من تشاء میرے مخالفین بھی سمجھیں یہ فلسفہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء اس نے کسی مقام پہ بجھنے نہیں دیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بہت شکریہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں میں تھوڑی دیر کوشش کروں گا کچھ نیا سا سناؤں پھر وہ سب بھی سناؤں جو آپ جا کر کے پڑھائی لکھائی کر کے تو شاعری کے لیے وقت بہت کم مل پاتا ہے لیکن میں نے کوشش کی آتے ہوئے فلائٹ میں ایک نظم ہوئی وہ آپ کو سناتا ہوں آج کا جو وقت ہے آج جو ہم سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھیں جو منظر دیکھ رہی ہیں اس سب کے بیچ میں جو ہماری نئی نسلیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے نام میں ایک نظم کرتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی بیچ مجدھار ہے دور ساحل سہی وقت مشکل سہی وقت قاتل سہی ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے
نظم کو پڑھ رہا ہوں, آپ حوصلہ دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ پورے ہندوستان میں, پوری دنیا میں پڑھ سکوں. کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے, دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے, تم ہو مایوس کیوں فرعون کے, تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے گھر میں دیکھا موسیٰ کو پلتے ہوئے. ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے, ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے, خوف کس بات کا ہے خدا, خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے. اور میرے ہم عمر ساتھیوں, میری نئی نسلوں, کہ چند لمحوں میں کیوں اتنے بے حال ہو, چند لمحوں میں کیوں اتنا بے حال ہے. میری نئی نسلوں, کہ چند لمحوں میں کیوں اتنا بے حال ہے, تیری تاریخ تو 1400 سال ہے, تیری تاریخ تو 1400 سال ہے. مسکراتے ہوئے لب پہ کلمے کو رکھ, مسکراتے ہوئے لب پہ کلمے کو رکھ, سامنے یہ سمجھ لے کہ دجال ہے, سامنے یہ سمجھ لے کہ دجال ہے. گر مرض ہے کوئی تو دوا بھی تو ہے, گر مرض ہے کوئی تو دوا بھی تو ہے, خوف کس بات کا خدا بھی تو ہے, خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے. آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا, کہ ایک دن یہ نظارہ بدل جائے گا, اپنی قسمت کا دھارا بدل جائے گا, آسمان سر پہ ہوگا نیا ہر طرف, آسمان سر پہ ہوگا نیا ہر طرف, دیکھنا ہر ستارہ بدل جائے گا, دیکھنا ہر ستارہ بدل جائے گا. ان کا امت سے یہ وعدہ بھی تو ہے, ان کا امت سے یہ وعدہ بھی تو ہے, خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے, خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے. بہت شکریہ, بہت اچھے سے سنا آپ نے. میں نے ایک نئی سی نظم سنانے کی آپ کو کوشش کی تھی, آپ نے دعاؤں سے نوازا. میں ایک نظم اپنے پسند سے, اپنے دل کی آواز سے آپ کو سناتا ہوں, پھر وہ سب سناؤں گا جو آپ پہلے سن چکے ہیں یا جسے آپ ان دنوں پوری دنیا میں وہ نظم سنی جا رہی ہے. ندیم بھائی اور ہم ابھی دبئی تھے ایک مشاعرے میں نے یہ نظم سنائی تو اور پوری دنیا تک یہ نظم پہنچ سکی. میں وہ نظم سناتا ہوں, دعا کے طور پہ میں نے ایک نظم کہی, اور جب بھی آپ دعا کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں علامہ اقبال آتے ہیں اور ان کی وہ ایک نظم لب پہ آتی ہے, دعا بن کے تمنا میری, وہ ذہن میں آتی ہے. میں نے اس ایک مصرے سے فلسطین کے لیے دعائیہ طور پہ ایک نئی نظم کہنے کی کوشش کی ہے. مجھے ایک بار تالی بجا کے آپ سب ماحول دیں, حکم دیں تاکہ میں یہ نظم سناؤں.
اچھا ایک بات میں بلیرا اور یہ بٹوا بہو کے لوگوں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پچھلی نظم سنجیدہ، بہت سنجیدہ، یہ بھی بہت سنجیدہ ہے، لیکن پچھلی نظم میں آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ سنی ہے. اس نظم میں جہاں آپ کو بولنا ہے وہاں آپ کو بولنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا نمائندہ اکیلا پڑ گیا بولتے ہوئے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے نمائندے کو کمزور کریں گے. یہ دعا، یہ نظم آپ کی داد و تحسین کی صدائیں اس میں آمین بن کر اس نظم میں شامل ہوں گی. اس لیے آپ کو اس نظم میں جہاں بولنا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں. سارا مجمع مل کر ایک بار زوردار تالیوں سے اس نظم کا استقبال کرے، تب جناب عمران پرتاپ گڑھی اس نظم کو شروع کریں. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. پہلا بند پڑھتا ہے اس نظم کا کہ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے. سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا. اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے بھروسے ہے فلسطین کھڑا. کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے. آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے. تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے. لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا. ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا. جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہم سب کی بھی رسوائی ہے میرے مولا. ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے. اے خدا قبلہ اول کی دعا
رہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ دودھ مجھے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ مجھے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کم کر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کیا کہنا؟ دودھ مجھے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیغمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کم کر دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ سارا مجمع مل کے ایک بار آمین تو کہتے بھائی۔ بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے سنا۔ میں اس نظم پہ چاہ بھی نہیں رہا تھا کہ آپ کو تالی بجائیں، بس میں چاہتا ہوں کہ اس نظم پہ آپ کی دعائیں ان تمام معصوم بچوں تک جائیں، ان تمام شہیدوں تک جائیں جنہوں نے اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو بچاتے ہوئے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں لال قلعہ بھی سناؤں گا اور بھی کچھ نظمیں سناؤں گا، لیکن تھوڑا کچھ نیا بھی سناتا چلو آپ۔ میرے ضمیر کا مجھ پر کوئی ادھار نہیں، غزل کے مطلب 2-3 شعر سنے آپ نے۔ میرے ضمیر کا
میں شروع میں آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ مائک بہت برا ہے, پڑھ نہیں پائیں گے, لیکن گڈو بھائی میں تعریف کر رہا ہوں کہ مائک آپ کا بہت اچھا ہے. بس اگلی بار کوشش کریے گا کہ اس کا اسٹینڈ تھوڑا اوپر ہو جائے, کیونکہ آپ کی دعاؤں نے وہ طاقت دے دی ہے کہ اب جھکتے کہیں نہیں ہے, تو یہاں بھی جھکنا پڑ رہا ہے, وہ بڑھنے میں بڑی دقت آ رہی ہے. تو یہ مائک اس کا اسٹینڈ تھوڑا سا اوپر ہو جائے گا کسی طرح. میں نے بڑی کوشش, آپ پتہ لگ گیا نا مائک برا یا وسیع. بہت شکریہ گڈو بھائی, بہت نیک آدمی ہیں, اللہ ان کی عمر لمبی کرے. ندیم بھائی بہت شاندار نظامت کر رہے ہیں. ندیم بھائی بہت شاندار آدمی ہیں, بہت سمجھدار آدمی بھی ہیں. وسیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بہت دیر سے, جیسے وہ وسیم رامپوری نہ ہو بلکہ وسیم رضوی ہو گیا ہو, ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سارے لوگ. یہ عارف صاحب, تنوج بھائی ہمارے آدرنی پی ایل پنیا جی کے بیٹے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, وہ نیک آدمی ہیں. عارف بزنس مین بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, اور بزنس کرنا آتا ہے, انہیں پتا ہے کب کہاں کس کو کیسے پکڑنا ہے. تو انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے بلانے کے لیے مجھے کم پکڑا, میرے آفس کے شمیم صاحب کو پکڑا, اور شمیم صاحب اتنا پریشان کر کے مجھے بلا کر کے لائے. لیکن تو یہ کنجوسی آپ کی ٹوٹے گی تو میں تھوڑا اور کوشش کروں گا کہ زندہ دلی کے ساتھ آپ کو سنا سکوں. آپ کنجوسی مت دکھائیے, آپ عارف بھائی اور ندیم بھائی کی طرح مت ہو جائیے. وہ ندیم بھائی لکھنؤ اسٹیشن پر اترے تو ایک بھکاری ادھر سے دوڑتا ہوا آیا, کپڑے وپڑے انہوں نے اچھے پہن رکھے تھے, تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ نکل آئے مال. تو اس نے ان کے سامنے آ کر کے روتے ہوئے کہا, صاحب 4 دن سے کچھ کھایا نہیں, کچھ دے دو, کچھ دے دو. تو انہوں نے جیب سے 500 کا نوٹ نکالا, تو بھکاری کو امید بن گئی, اس کو لگا کہ یہ نیک آدمی ہے, کچھ نہ کچھ دے دیں گے. انہوں نے 500 کی نوٹ نکالی, پھر اس سے بولے 400 روپے تمہارے پاس چینج ہے؟ تو بھکاری نے کہا ہاں ہے. تو بولے جاؤ اسی سے کچھ کھا لینا. تو پلٹ کے اپنی جیب میں 500 روپے رکھ لیے. یہ ہے ندیم کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں. اس دن پارلیمنٹ میں ایک ساتھ 146 MPs کو سسپینڈ کر دیا. ہم باہر نکلے تو میڈیا کا ایک ساتھی نے مجھ سے کہا, عمران صاحب کیا ہوا اندر؟ تب یہ نظم ہوئی کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا, اب یہاں سے وہاں تک ایک بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے. اور جو ڈائس پہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ داد دینے کی ذمہ داری, مشاعرے کو بنانے کی ذمہ داری صرف نیچے بیٹھے لوگوں کی نہیں ہے. آپ 4 فٹ اوپر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں. جس طرح ترازو میں 2 پلڑے ہوتے ہیں, جھکا وہی پلڑا رہتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں, یہ رات کے 9 بجے سے مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہے ہیں, تو سب کی ایک ساتھ سب کی شرکت ہوگی تو یہ مشاعرہ اور بہتر بن سکے گا. ادھر جو دوست کھڑے ہیں ان کی بھی شرکت ہو. میں پڑھتا ہوں اور ٹھنڈ ہے, مجھے پتا ہے آپ ٹھنڈ کی وجہ سے جیب میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں. تھوڑا جیب سے ہاتھ نکالیے, ویسے مت نکالیے, جیب سے ہاتھ نکالیے. مجھے ہاتھ کی ضرورت ہے, تنوج پنیا کو بھی ہاتھ کی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. میں پڑھتا ہوں کہ زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. سر جھکانے کا حکم جب آیا, سر جھکانے کا حکم جب آیا, اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں, اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں. نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں, نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں. زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں, ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں. آپ کو کسی بھی لمحے اگر لگے کہ وہاں پہنچ کر کے عمران بدل گیا تو مجھے ٹوک دینا.
ये 4 मिसरे फिर पढ़ दीजिए। जी मैं हाजिर करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इधर पीछे से भी आप सबकी दुआएं। जब तक एक एक आदमी की दाद नहीं मिलेगी मैं इस नज़्म का पहला पन्ना नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं